بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل UBI پینشن نیوز اپڈیٹ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے UBI کیا ہے، لوگ اس سے کیسے مستفید ہوتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تمام انفارمیشن کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ خود کو UBI کے ادارے میں کیسے رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ہیں اپنے ٹاپک کی جانب وہ تمام سوالات کے جوابات جو کہ ضروری ہیں، UBI سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے۔ UBI یہ خاص طور پر ایسے افراد کے لیے ادارہ قائم کیا گیا، اور یہ ادارہ 1976 میں قائم کیا گیا، اور اس ادارے کا مقصد ایسے افراد جو کہ گورنمنٹ اداروں میں کام نہیں کرتے، فار ایگزامپل جو لوگ گورنمنٹ اداروں میں کام کرتے ہیں ان کو تو ماہانہ پینشن مل جاتی ہے جب وہ اپنی سروس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن اب ایسے افراد جو کہ پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے ہیں، وہ پرائیویٹ اسکول ہوں، آرگنائزیشنز ہوں، کسی بھی جنرل اسٹور میں، کسی فیکٹری میں یا کسی کارخانے میں کام کر رہے ہوں، ایسے افراد پھر کیا کریں گے، ان کو پینشن کہاں سے ملے گی؟ تو بیسیکلی یہ ادارہ ایسے ہی افراد کے لیے بنایا گیا جن کی جاب سرکاری نہیں ہوتی، جو کہ کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہیں، جنرل اسٹور پر کام کرتے ہیں، کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے جس میں وہ کام کرتے ہیں، اگر ان کو پینشن نہیں ملتی تو وہ تمام افراد جو کہ اس کے انڈر کام کرتے ہیں، اگر وہ خود کو رجسٹر کروانا چاہتے ہیں UBI میں، تو جو کمپنی کا مالک ہوگا، اونر ہوگا، وہ تمام افراد جو کہ اس کے انڈر کام کرتے ہیں، اگر وہ رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں UBI کے ادارے سے تو وہ ان سب کو رجسٹر کروائے گا، اور تنخواہ سے منتھلی بیسس پر کنٹریبیوشن جمع کروانا ہوگی۔ اب کچھ ایسے بھی اونر ہوتے ہیں جو کہ اپنے ادارے کے جو ورکرز ہوتے ہیں ان کو رجسٹر نہیں کرواتے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ خود بھی جا کر UBI میں خود کو رجسٹر کروا سکتے ہیں، اور اپنی تنخواہ سے منتھلی بیسس پر کنٹریبیوشن بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ اب اس کی ریشو کیا ہے؟ اگر آپ کی سیلری 20,000 روپے ہے، جو 13,000 روپے ہیں اس کا 5% اور اوپر والے 7,000 کا 1% جمع کروائیں گے۔ یہ کنٹریبیوشن جب آپ جمع کروائیں گے تو آپ کی سروس جب کمپلیٹ ہو جائے گی، فار ایگزامپل آپ نے 15 سال سروس کی ہے تو آپ کو پینشن ملنا شروع ہو جائے گی، اور منیمم جو پینشن اس وقت چل رہی ہے UBI میں وہ ہے 8,500 روپے۔ کنٹریبیوشن جتنی زیادہ جمع ہوگی پینشن بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ فرض کیا کہ اگر آپ کنٹریبیوشن جمع کروا رہے تھے اور اگر کوئی معذوری ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ کسی پینشنر کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ کم از کم اگر آپ نے 5 سال کی کنٹریبیوشن جمع کروائی ہے تو آپ معذوری کی بنا پر پینشن آپ کو دی جائے گی، تو آپ UBI پینشن کو کلیم کر سکتے ہیں جب تک آپ کی صحت بحال نہیں ہو جاتی۔ اور دوسری بنا پر یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی نے خود کو رجسٹر کروایا ہوا ہے تو اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ڈیتھ کی صورتحال میں فیملی جو ہے وہ کیا کرے گی؟ تو ایسی صورت میں اگر آپ نے 36 ماہ اگر آپ نے کنٹریبیوشن جمع کروائی ہوگی، یعنی کہ 3 سال تک آپ نے کنٹریبیوشن کی رقم UBI کے ادارے میں سبمٹ کروا چکے ہوں گے، تو آپ کی جو پینشن ہے وہ فیملی پینشن ہو جائے گی، اور وہ تاحیات فیملی پینشن آپ کی فیملی کو دی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے کیسے آپ خود کو UBI میں رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کمپنی وغیرہ چینج کر لیتے ہیں جہاں پر آپ پہلے کام کر رہے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ فرض کیا کہ آپ پہلے کسی اور جگہ پر کام کر رہے تھے، کسی اسکول میں کام کر رہے تھے، تو آپ نے اسکول جو ہے وہ چینج کر لیا ہے، تو آپ نے جسٹ کلیم کرنا ہے، آپ نے UBI ادارے میں جا کر ان کو بتانا ہوگا کہ پہلے میں یہاں پر کام کرتا تھا اور اب میں نے یہ ادارہ چینج کر لیا ہے، تو اس پر کوئی ایشو نہیں ہوگا، آپ کی پینشن اسی طرح سے
کلیم ہو جائے گی، آپ کی کنٹریبیوشن کی رقم جو ہے وہ جمع ہوتی رہے گی۔ تو یہ تھی EOBI کے حوالے سے تمام تر ڈیٹیل کہ آپ EOBI کے ادارے میں کیسے خود کو رجسٹر کروا سکتے ہیں، EOBI کا ادارہ کیوں قائم کیا گیا تھا، تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔